حضور کی مجلس میں داخل ہوئے، نابینا تھے، نظر تو کچھ نہیں آ رہا تھا، دور سے آواز دے رہے ہیں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ علمنی بما علمک اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے وہ سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، علمنی بما علمک اللہ، یا رسول اللہ مجھے وہ سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں محو گفتگو ہیں، ان رؤساء کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابی کا یہ آواز دینا برا لگا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی بات نہیں کی، ہوتا ہے نا کوئی دھتکار دیتا ہے، ڈانٹ دیتا ہے، اندازہ لگائیں کوئی ڈانٹا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ ان کو واپس کیا ہے، صرف ان کا آنا حضور کو ناگوار گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور چڑھ گئے، چہرہ انور کے اوپر ناگواری کے اثرات آ گئے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا چیں بجبیں ہو گیا، حضور چیں بجبیں ہو گئے کہ یار یہ کیسے اس وقت آ گیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ کیسے اس وقت حضور نے زبان سے اظہار نہیں کیا، صرف چہرے کے اوپر ناگواری آئی، فوراً اللہ تعالیٰ نے عتاب نازل کیا، فوراً اللہ تعالیٰ نے عتاب نازل کیا، فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ آپ نے چہرے کے اوپر ناگواری کا اظہار کیا اور وتولی اور اعراض کیا اس صحابی سے، اس بات پر کہ وہ ایک نابینا آپ کے پاس آیا، اس بات پر آپ کو ناگواری ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ حضور کو عتاب فرما رہے ہیں، اور فرمایا وما یدریک لعلہ یزکا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے تزکیے کے لیے آیا ہو، آپ اس کو کوئی جملہ کہتے اس کا تزکیہ نفس ہو جاتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت پکڑتا اور اس کو وہ نصیحت نفع دیتی۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ آیا آپ کے پاس دوڑتا ہوا اور وہ دل میں اس کے خوف بھی تھا خدا کا، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس سے اعراض کیا اور آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، فرمایا کہ یہ جب ڈانٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا، اس کے بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے مرحبا مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، مرحبا مرحبا خوش آمدید وہ شخص آ گیا کہ جس کی وجہ سے مجھے میرے رب نے ڈانٹا ہے، فرمایا وہ شخص آ گیا ہے جس کی وجہ سے مجھے میرے رب نے ڈانٹا ہے۔ یعنی وہ عظیم جماعت ہے کہ اللہ کے بندو، میں تو حیران ہوتا ہوں، گالی، اس جماعت کو گالی، ان کے ایمان کے اوپر انگلی اٹھانا، توبہ توبہ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ کے ایمان کے بارے میں بات کرنا یا صحابہ کو گالی دینا یا صحابہ کی گستاخی کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور پر انوار چہرے کے اوپر صحابہ کے لیے ناگواری بھی رب کو برداشت نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں میری بات؟ گالی تو بہت دور کی بات ہے، گستاخی صحابہ کی جماعت کی بہت دور کی بات ہے، ان کو ڈانٹنا بہت دور کی بات ہے، ان کو دھتکارنا بہت دور کی بات ہے۔ حضور نے دھتکارنے کا ارادہ کیا، یعنی مجلس سے اٹھانے کا حضور نے محض ارادہ کیا، اس ارادے کی وجہ سے بھی اللہ نے کہا اے نبی اگر آپ ان کو مجلس سے اٹھا دیتے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اے نبی آپ ظالم ہو جاتے۔ گالی تو بہت دور کی بات ہے بھائی، صحابہ کی گستاخی تو بہت دور کی بات ہے، ان کے ایمان پر انگلی اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ صرف رسول اللہ کا وہ چہرہ جس چہرے کی وجہ سے اگر خوشی آ جائے تو جنت بن جاتی ہے، اگر اس چہرے انور کے اوپر غصہ آ جائے تو جہنم بن جاتی ہے۔ حضور ایسے چہرہ اوپر اٹھا کے دیکھتے ہیں، اللہ کو کہتے ہیں اللہ مجھے یہ مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھنے میں شرح صدر نہیں ہے، اے اللہ مجھے میرا کعبہ جو ہے کعبۃ اللہ کو بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس چہرے کی اتنی لاج رکھتے ہیں
ہیں کہ اس چہرے کی اتنی لاج اللہ رب العالمین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حضور کے چہرہ اوپر اٹھا کر دیکھنے کی وجہ سے قبلہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ اتنا مقدس چہرہ ہے۔ اس مقدس چہرے کے اوپر اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ کے چہرے پر صحابہ کے لیے ناگواری نہیں آنی چاہیے، اس مقدس جماعت کے لیے ناگواری نہیں آنی چاہیے۔ آپ کو اگر ناگواری ہوگی، اللہ فرماتے ہیں یہ ناگواری مجھے برداشت نہیں ہے، عتاب نازل فرماتے ہیں اللہ رب العالمین۔ تو مجھے بتائیں کہ جس معاشرے کے اندر کہتے ہیں یہ لوگ یہ کیا نعرے لگ رہے ہیں جی، وہ جی فتنے، جی فتنہ باز لوگ ہیں جی، نعرے لگاتے ہیں کافر کافر کے۔ بھائی ہم نہیں لگاتے ہیں کافر، ہم پاگل ہیں کسی کو کافر کہیں؟ ہم تو جولیاں پھیلاتے ہیں لوگوں کو، لوگوں آؤ دین کی طرف، ایمان کی طرف آؤ۔ کیا ہمیں اسلام سے کسی کو نکالنے کا شوق ہے؟ لیکن جو آدمی خود اسلام سے دامن چھڑا کر ادھر کھڑا ہے، تو تلبیس کا حکم تو مجھے نہیں ہے، مجھے تو حکم ہے جو اسلام کو چھوڑ دے واضح کر دو کہ بندہ مسلمان نہیں ہے، تاکہ دوسروں کا ایمان بچ جائے۔ اب یہ کہاں سے فتنہ آ گیا؟ ایک آدمی اس پوری مقدس جماعت کو گالی دیتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، اور ہم تو یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ کفر ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صرف چہرے کے اوپر ناگواری کے اثرات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے حضور کو عتاب فرمایا ہے۔ اس جماعت کے اوپر انگلی نہ اٹھاؤ، بندہ دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں متشدد ہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیں، میں ایک بات پر بہت حیران ہوتا ہوں، ہمارے ملک کی ایجنسیاں، ہمارے ملک کے ادارے، میں اس بات پر حیران ہوتا ہوں، اس ملک میں، ہمارے اس ملک کے پاکستان میں صحابہ کو اگر کوئی گالی دے وہ تو برداشت ہے، لیکن اس گالی دینے والے کو اگر کوئی کافر کہہ دے وہ برداشت نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ بھائی جو صحابہ کو برا بلا کہے، جو نبی کی مقدس جماعت کو بمبوڑے، ان کے اوپر انگلی اٹھائے، وہ تو برداشت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اٹھ کر کہہ دے یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو بند کرو، کہتے ہیں یہ متشدد ہے، یہ متعصب ہے۔ بھائی اگر یہ متعصب ہیں، یہ تو تمہارا کام تھا نا کہ کسی جگہ نبی کی مقدس جماعت، ہماری فوج، ہمارے ساری پولیس، انتظامیہ، یہ سارے ادارے، یہ سارے صحابہ کے غلام ہیں، یہ تو ان کا کام تھا نا یہ بند کرواتے بکواس صاحب۔ تم نہیں بند کرواتے ہو، پھر انشاءاللہ العزیز ہمارا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ کوئی حضور کی اس مقدس جماعت پہ انگلی اٹھائے اور ہم برداشت کر لیں، ہم سے نہیں ہوتا بھائی، ہمارا ایمان اجازت نہیں دیتا۔ اب سنیے، ایک اور آیت پڑھتے ہیں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ سورہ فتح کی آیات ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے سفر کرتے ہیں اور بالکل مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر حضور کو روک دیا کفار نے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے عمرے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی کہ بغیر کسی جنگ و جدل کے ہم عمرہ کر لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بشارت دی گئی تھی کہ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا شاید یہ میری قوم جو ہے میرے اوپر رحم کر لے، ہمیں عمرہ کرنے دے، لیکن کفار نے راستہ روک دیا کہ آگے آئیں گے تو جنگ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کوشش یوں فرمائی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو پہلے بھی سفیر رہ چکے ہیں اور اللہ نے بڑا مقام اور مرتبہ دیا تھا، گفتگو بہت اچھی کرتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا اور فرمایا کہ آپ جاؤ ان کفار کے ساتھ مذاکرات کرو کہ اللہ کرے ہمیں اجازت مل جائے حرم میں داخل ہونے کی، حرم مکی میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے اندر پہنچے تو باہر خبر مشہور ہوگی کہ حضرت عثمان کو کافروں نے قتل کر دیا ہے، ایک صحابی ہیں، اور ادھر حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 1500 صحابہ ہیں، 1500 صحابہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی کہ حضرت عثمان کو کافروں نے شہید کر دیا مکہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم سے نڈال ہو گئے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر سارے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، اور آؤ میرے ہاتھ کے اوپر موت کے اوپر بیعت کرو کہ ہم سارے مر جائیں گے، ہم سب شہید ہو جائیں گے، لیکن حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا کیا؟ نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے اور اوپر صحابہ کا ہاتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے حضور کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کا ہاتھ تھا، اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ خود اس بیعت کے اندر شریک تھے۔ یعنی ایک صحابی کا خون اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اتنا مقدس ہے، اتنا پاکیزہ ہے کہ خود حضور اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ میں بھی اور میری یہ پوری جماعت صحابہ کی ایک عثمان کے لیے لگ جائے گی، ایک عثمان کے لیے، حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہم سب لگ جائیں گے۔ جب صحابہ بیعت کر رہے تھے نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، بعد میں تو پتہ چل گیا حضرت عثمان کی شہادت نہیں ہوئی ہے، وہ کسی نے جھوٹی ہے، البتہ صحابہ کے جذبے کو دیکھ کر اللہ نے یہ آیات اتاری۔ اس میں ایک جملہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے کن سے؟ مومنین سے۔ اِذْ يُبَايِعُونَكَ، جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، یہاں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان سب 1500 سے راضی ہو گیا ہوں۔ اس کے اندر ابو بکر بھی ہیں، اس کے اندر حضرت عمر بھی ہیں، اس کے اندر حضرت عثمان، اس کے اندر حضرت علی بھی ہیں، دیگر 1500 صحابہ، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں راضی ہو گیا ہوں میں ان سے۔ اب یہاں یہ جو رافضی ہیں، شیعہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ مومن تھے، اس وقت یہ مومن تھے، بعد میں جو اعاذنا اللہ منہ اسلام سے پھر گئے تھے، بعد میں کیا ہو گیا تھا؟ اسلام سے پھر گئے تھے۔ اس آیت مبارکہ کو اگر شیعہ پڑھتا نا تو یہ بکواس کبھی بھی نہ کرتا، اور اگر قرآن پڑھتے ہی نہیں نا، قرآن مانتے ہی نہیں ہے، بدبخت ملعون، قرآن دیکھتے تو ان کو ہدایت مل جاتی۔ قرآن کہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، اللہ فرماتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، کہ میں ان صحابہ کے دلوں کو جانتا ہوں، میں ان کے دلوں کو جان کر فیصلہ کر رہا ہوں کہ رضی اللہ عنہ، کہ میں ان سے راضی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کے دلوں میں جو کچھ ہے میں جانتا ہوں، یعنی اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں سوائے ایمان کے اور کچھ بھی نہیں ہے، ان کے دلوں میں صرف اور صرف ایمان ہے، اور اس ایمان کی بنیاد پر اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں۔ مجھے یہ بات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح حال کو جانتے ہیں، اسی طرح ماضی کو بھی جانتے ہیں، اسی طرح مستقبل کو بھی جانتے ہیں۔ گویا اللہ رب العالمین نے صحابہ کو رضا کا جو سرٹیفکیٹ دیا ہے، یہ ماضی کو بھی دیکھ کر، حال کو بھی دیکھ کر، سب کو دیکھ کر۔ یہ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان تینوں آیات کا خلاصہ یہ نکلا کہ صحابہ کی جماعت اتنی قیمتی اور مقدس جماعت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے مقدس چہرے کے اوپر بھی ان کے لیے وٹ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر ایک ذرا بھی ناگواری بھی برداشت نہیں کرتے اللہ رب العالمین اس جماعت کی وجہ سے۔ اور یہ جماعت اتنی مقدس ہے کہ ایک صحابی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے نبی اور خود اللہ رب العالمین اور خود 1500 صحابہ کی جماعت اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس جماعت کے ساتھ ہمیں محشور فرمائے، اور صحابہ اکرام کے مقام اور مرتبے کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا